آپ کے شوہر بھی آپ کا سب کے سامنے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے ہر کام میں کیڑے نکالتے ہیں، خود کے ہر فیصلے کو صحیح اور آپ کی ہر ہی بات کو غلط سمجھتے ہیں، آپ کو اذیت دے کر خوشی محسوس کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو آج کی یہ ویڈیو اسپیشل آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آئی ہوپ کہ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، اپنی فیملی کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے۔ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، فل واچ کیجیے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ہی ریکویسٹ کہ سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجیے گا، اچھا سا کامنٹ بھی کیجیے گا۔ عورت باہر کی دنیا کے ساتھ لڑنے کی ہمت کر سکتی ہے، مگر گھر میں رہنے والے لوگوں سے وہ کیسے لڑے؟ اگر جیون ساتھی ہی آپ کا ساتھ نہ دے تو عورت ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ کمرے میں موجود جو جیون ساتھی ہے نا، جب وہی طعنے دے، وہی آپ کو یہ کہے کہ تمہیں کوئی کام ہی نہیں آتا، یہ کام بھی تم سے ڈھنگ سے نہیں ہوتا، میں تو سب سنبھالتا ہوں، مجھے سب آتا ہے، میری ماں کو دیکھا ہے، میری بہن کو دیکھو، کچھ سیکھو اس سے۔ اگر آپ کے شوہر کے اندر بھی یہ ساری خصوصیت پائی جاتی ہے، وہ اپنی ذات سے اوپر آپ کو دیکھتا ہی نہیں، آپ سے اپنی ذات سے جڑے ہوئے رشتوں کو بس دیکھتا ہے اور آپ کو نہیں دیکھتا، تو وہ ایک خود پسند انسان ہے۔ اگر اس کے اندر آپ ایسے رشتے میں رہیں نا اور آپ اپنے آپ کو مٹا بھی دیں تو نہیں، آپ منوا نہیں سکتے ایسے بندے سے۔ یہ تو آپ اپنے بات اپنے پلو سے مان لیں کہ ایسے انسان کو آپ نہیں بدل سکتی ہیں، نہ ہی اپنا آپ جو ہے نا منوا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے طے ہی کر لیا ہے کہ آپ نے زندگی اس شخص کے ساتھ ہی ہے، تو اب آپ کو میں جو باتیں بتانے والی ہوں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نا، آپ نے اس انسان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے تو ہی آپ اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہیں۔ اگر آپ نے ٹھان لیا آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور خواتین کے پاس ویسے بھی کوئی اور آپشن ہوتا نہیں ہے، اگر شوہر آپ کو کسی بھی غلط بات پہ نا اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ دیکھیں، اس طرح کی جو نارسسسٹ پرسنالٹی ہوتی ہے نا، وہ سامنے والا اس کو مزہ آتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بحث کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ایسے بندے کے ساتھ بحث نہ کریں۔ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز میں نے یہاں رکھی تھی، میں نے نہیں، تمہیں دی تھی، تم نے رکھی ہے، تم بلکڑ ہو، تمہیں نہیں ہے، تو ایسے بندہ بحث کر رہا ہے نا، تو آپ بولیں ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ نے صحیح بولا ہے، اور آپ ظاہر ہے آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ میں کیسی ہوں، آپ نے صحیح پہچانا ہے مجھے۔ دیکھیں، ان کو بحث کرنے کی یا اپنے آپ کو ثابت کرنے کی نا کوشش نہ، ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ مزہ دینا بند کر دیں گی نا، یا آپ کو انگیج کرنے کی کوشش کرتی ہیں، آپ نے ان کے ساتھ انگیج ہونا بند کر دیں گے نا، ان کا غصہ کرنا، ٹارچر کرنا خود بخود بند ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے ان کے ٹارچر کرنے والے الفاظ واپس کرنے کی نا، جو یہ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر کس طرح سے واپس کرنا ہے، کہ اس ٹیکنک کو سیکھ لیں۔ اگر وہ کہتے ہیں تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا، تو آپ بھی بول دیں کہ میں نے کب بولا کہ میں ماسٹر شیف ہوں۔ سامنے والے کا جو سوال ہے نا، اسی پہ ہی منہ پہ ماریں۔ سامنے والا یہ سوچے گا کہ واقعی میں میری دماغی جو حالات ہیں نا، اس کے شک ہو رہا ہے، اس نے جب یہ بات بولی نہیں تو میں کیوں بول رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں، آپ کے شوہر ہوں یا چاہے آپ کے فیملی ممبر میں کوئی بھی ہو، اگر کوئی آپ کو کسی بھی چیز سے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے نا، ہتھیار ڈال دیں۔ میں نے کب کہا کہ مجھے ہر چیز میں میں ایکسپرٹ ہوں؟ میں نے کب کہا کہ مجھے ہر چیز آتی ہے؟ مجھے ہر چیز نہیں آتی۔ لمبی بات نہیں، شارٹ جواب دینا، جو سوال کر رہے ہیں اسی یہ ٹیکنکس اپنا کرنا، آپ نے وہی چیز ان پر واپس کر دینی۔ میں نے کب کہا کہ میں ایکسپرٹ ہوں؟ تیسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ہر اس عورت کے لیے جو اس بات سے پریشان ہے کہ میرا شوہر میرا کمپیریزن اپنی والدہ سے، اپنی بہنوں کے ساتھ، دیکھیں، نارسسسٹ شوہر کی نشانی یہی ہے کہ وہ آپ کو ایسے لوگوں کے سامنے کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے جس سے آپ کو غصہ آئے، آپ ٹارچر ہو جائیں، اور آپ ایک دم ایک میزائل بن کے نا پنکھے سے جا لگیں۔ آپ نے ان کی یہ ٹیکنک بالکل بھی نہیں چلنے نہیں دینی، بلکہ اپنی یہ ٹیکنک استعمال کرنی ہے کہ آپ نے نا رسپانس بہت ٹھنڈا انداز میں دینا ہے۔ اگر وہ آپ کو کسی سے کمپیریزن اسٹارٹ کریں نا کہ میری ماں کو دیکھا ہے، میری آپی کو دیکھا ہے، کیسے گھر چلا رہی ہیں، کس طرح سے رشتے سنبھال رہی ہیں، جب آپ کے شوہر اس طرح کی باتیں کرنے لگیں، دوسروں سے کمپیریزن کرنے لگیں، تو آپ نے بہت آرام سے یہ کہنا ہے، بالکل میں ان کا مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتی، ان کا میرے ساتھ کیا مقابلہ، آپ کیا بات کر رہے ہیں، میرا کمپیریزن آپ کس سے کر رہے ہیں، ان کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ 100 باتوں کی ایک بات بولیں گی نا کہ آپ کا کمپیریزن، یہ جو مرچیں لگانے والی باتیں ہوتی ہیں نا، آگ لگانے والی، یہ بولنے ہی بند کر دیں گے کہ یہ تو بس یہی جواب دے گی۔
ان کے ساتھ میرا کیا مقابلہ، میں نہیں کر سکتی، میں ویسی نہیں بن سکتی، میں کہاں وہ کہاں نہیں، وہ تو بہت اچھی ہے ہر چیز میں۔ تو پھر کیوں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ نہیں اس مائی بہن کے ساتھ تو خود مسئلے ہیں، وہ تو اس چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہے، اس میں تو ان کو کون سا آتا ہے یہ سب کرنا، مطلب مزید بات کو بڑھانا نہیں اور مزید آپ کو نا ٹارچر کریں گے۔ اور یاد رکھیں جب آپ نے ساتھ رہنا ہے نا، ایک چھت کے نیچے رہنا، تو ایسے انسان کے ساتھ آپ نے کیسے چلنا ہے، کیسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تو یہ چیزیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی۔ اب آپ نہ یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں کیسے بدلوں، اس کو بدل نہیں سکتے آپ، ایسے بندے کو بدلنا بہت مشکل ہے۔ اگر وہ کبھی بھی کوئی بھی چیز کو لے کر نا آپ سے لمبی کرنے لگے نا، ربڑ بنا دے، وہی ذرا سی بات پہ نا بہت ہی طول دینا، بہت سے یہ ہوتی ہے بعض شوہر تو ایسے ہوتے ہیں، اتنا ٹارچر کرتے ہیں کہ ان کو اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ اگر جس چیز سے آپ کو چڑ ہوتی نا، وہ آپ اٹھ کے بھی چلی جائیں نا، دوسرے کام کو کر لیتی ہوں میں، اس کمرے سے نکل جاتی ہوں، تو وہ پیچھے تک آ کر بھی وہ ٹارچر کرتے رہتے ہیں کہ یہ مجھے جواب دے، بات کو بڑھاتے ہیں، کھینچتے ہیں، لمبا طول دیتے ہیں۔ جب آپ کو دکھ رہا ہے کہ شوہر آپ کے پیچھے ہی پڑ گیا، ربڑ ہی بنا دیا نا، اس بات کو طول ہی دے جا رہا ہے، تو پھر آپ بات وہاں پر گھما دیں، کسی اور ٹاپک پہ بات کرنے لگیں۔ اگر مزید وہ اسی چیز پر آپ بولیں کہ میں کچھ ٹھنڈا بنا دیتی ہوں، چلے چائے بنا دیتی ہوں، کوئی اور ٹاپک اسٹارٹ کر دیں، تو پھر آپ وہ دیکھیے گا، آپ ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ ان کی اس بات سے آپ پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، آپ جتنی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے آپ کے اوپر۔ آپ یہ بولیں کہ میں چائے بنا کے لے کر آئی ہوں، چائے پئیں گے۔ جب بھی آپ کو زندگی میں ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے اپنے شوہر کے ساتھ، وہ ایک ہی بات کو کھڑے ہو گئے اور کرے ہی جا رہے ہیں، تو یہ ٹیکنیک اپنائیں اور آپ ان کا دھیان ہٹا دیں وہاں سے، چائے بنا کر لے آئیں، ٹھنڈا پانی لے آئیں۔ تو اب جی پوائنٹ نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں، اور یہ بھی بہت مزے کا ہے، خود سنیں گے۔ جب بھی وہ آپ کو کوئی بات ایسی کہے نا، مرچیں لگانے والی، تپانے والی، تو اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پاؤز دے دیں۔ یہ ٹیکنیک اتنی زبردست ہے کہ آپ نے کسی بھی نارسسسٹ پرسنالٹی کے ساتھ، آپ کا ان لاز ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، چاہے آپ کے فرینڈ ہو، کولیگس ہوں، اپنے بہن بھائی ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے یہ رول لازمی اپنانا ہے کہ یاد رکھنا ہے کہ کسی کے بھی غلط ٹارچر والی بات پہ نا، ناگواری والی بات پر نا فوراً ریئیکشن نہیں لینا۔ اصل میں اس قسم کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا، ان کو مزہ آتا ہے، آپ سب کام چھوڑ کر آپ ان پر متوجہ ہو گئی ہیں اور آپ کو غصہ آ گیا، آپ ان کی سانس پھول گئی، آپ کے باتیں پہ بل پڑ گئے، اور آپ اپنے تیور میں آ کے جواب دینا شروع کر دیں۔ آپ نے ان کو مزہ نہیں دینا، آپ نے خود مزہ لینا۔ آپ نے اب سنیں ذرا، 1 منٹ کے لیے رک کر دیکھیں کہ کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ فار ایگزامپل ان کہہ دیں کہ تم بچوں کی تربیت نہیں اچھی کر رہی، تم نے دیکھا ہے میری کزن کو کتنی اچھی تربیت کر رہی ہے، ایسی بات کریں گے کہ جس سے آپ کو برا لگے اور آپ جو ہے نا ایک دم ریئیکٹ کریں۔ آپ بلکہ سنتی رہیں، اور بلکہ آپ نے کوئی ایسا جواب نہیں دینا جس سے وہ بات لمبی کریں، یا آپ کو یہ ان کو لگے کہ اس کو مرچیں لگ گئیں۔ دیکھا، کیونکہ یہ چیزوں سے نا ایسے جو مرد ہوتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے، ان کی خوراک ہوتی ہے، ان کو تسکین ملتی ہے آپ کو جلا کے، آپ اس طرح سے غصے۔ آپ نے اپنی مینٹل پیس کو دیکھنا ہے، آپ نے ریئیکشن نہیں دینا ہے۔ یہ جو 5 پوائنٹ میں آپ کو اتنے کام کے شیئر کیے ہیں، آپ نے پوری زندگی کی تو اوپر اس کو گھما لیجیے، آپ کو ہر چیز کا حل مل جائے گا۔ یہ جو خود پسند پرسنالٹی ہوتی ہے نا، یہ تنقید کرتی تاکہ سامنے والے کو مرچیں لگیں، ان کو مزہ آتا ہے۔ جب بھی یہ آپ کو کسی بھی طریقے سے کوئی تنقید کریں، آپ کی پرسنالٹی کے اوپر کوئی ٹونٹ ماریں، آپ کے بچوں کی تربیت پہ کوئی بات کہیں، آپ کو کھانا نہیں بنانا آتا، یا آپ کو پہننے کی تمیز نہیں ہے، تمہیں بیٹھنے اٹھنے کی تمیز نہیں ہے، یا بہت سے مرد تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مجھے تو شرم آتی ہے تمہارے ساتھ باہر نکلتے ہوئے، تم نے اپنا حال دیکھا کیا بنا لیا، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ بلکہ یہ چیزیں آپ کرنا شروع کریں گی نا، اگنور کریں گے اس چیزوں کو، آپ کیا ایک ہی پرسنالٹی کو اپنے دماغ پر سوار کر لیتی ہیں۔ شوہر ہے، انسان کو انسان کی حد میں رکھیں، انسان ہے نا، اس کو اتنا دماغ پہ سوار نہ کر لیں کہ بس نے کوئی بات بول دی کہ تم پہ یہ کلر اچھا نہیں لگ رہا تو آپ نے دل پہ ہی لگا لیا کہ مجھے یہ کیسے کہہ دیا، یہ مجھے تو ڈھنگ ہی نہیں ہے۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ دیکھیں، آپ ایسے انسان کے ساتھ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں نا، تو ان کو صحیح یا غلط کا یہ چیزیں بدلنے کی فکر ہی چھوڑ دیں۔ ایسے لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس یہ سوچیں کہ اس سے ہٹ کر کس طرح سے کٹ کے نکلنا ہے۔ سب سے زیادہ ایسے شوہروں کو مزہ تب آتا ہے جب اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نا اپنی بیوی کی کوئی ایک بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور سب مل کے نا اب اس پہ ہنسیں، اس کا مذاق اڑائیں۔
ایسے وقت میں نا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، یا تو آپ اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں، یا پھر آپ بولیں کہ جی جی بالکل بالکل، ان کو زیادہ پتہ ہے نا، جو انسان جیسا ہوتا ہے نا وہ ویسا ہی سوچتا ہے دوسروں کے لیے۔ یہی بہتر طریقہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو شرمندہ بھی نہیں کریں گی، آپ کو گلٹی بھی فیل نہیں ہوگا، انسلٹ بھی فیل نہیں ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ نے اپنے ایموشنز کو قابو کرنا سیکھ لیا نا تو وہیں آپ کی جیت ہو جائے گی، چاہے آپ کے شوہر ہوں، چاہے آپ کے ان لاز ہوں، یا کوئی بھی فیملی ممبر ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم خواتین کے لیے ایک شوہروں کی رائے اتنی اہمیت کیوں رکھتے ہیں؟ اس نے مجھے موٹا کیوں کہہ دیا، انہوں نے میری انسلٹ کیوں کر دی، یا میرے کام پر کوئی تنقید کیوں کر دی؟ جب ہم اپنی ہر چیز کی اپروول کی چابی ہم دوسرے انسان کے ہاتھ میں رکھتے ہیں تو وہ انسان بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور عورتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل بنایا ہے، اور آپ کی نہیں رکھنی چاہیے توقع کہ سامنے والا شوہر جو آپ کی ہر چیز کی تعریف کرے گا تبھی آپ کو اچھا لگے گا، تبھی آپ خوش ہوں گی۔ اپنی زندگی کا ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھیں، کسی اور کے ہاتھ میں نہ رکھیں۔ یہ ہر کوئی یہ مثال دیتا ہے۔ یہ جو ہے نا، آپ کیوں اپنے شوہر کی رائے کو اتنی ویلیو دے رہی ہوتی ہیں؟ آپ کی کوئی ذات نہیں ہے، آپ کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے۔ آپ اگر بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں، اور تو اگر آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ تم نے پڑھا ہی کیا ہے، تم نے اتنا پڑھ لیا، یہاں پاکستان میں اس کی ویلیو کیا ہے، تو باہر ملکوں میں ہوتی ہے اس کی ویلیو، تو آپ ان کی اس طرح کی باتوں سے ڈسہارٹ کیوں ہو جاتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیا ہیں۔ جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے نا تو لوگ آپ کی تعریف کریں تبھی آپ خوش ہوں گی، شوہر تعریف کریں گے تو ہی آپ خوش ہوں گی، لاز آپ کی تعریف کریں گی یا اچھا کہیں گے تو یہ کبھی اچھا نہیں کہیں گے۔ آپ یاد رکھیں، آپ جتنا مرضی بھاگ کے کام کر لیں، کبھی بھی جو ہے نا خوش نہیں ہوں گے۔ یہ آپ کھانے کی تعریف کریں گی تو ہی آپ خوش ہوں گی اور تبھی آپ اچھا کھانا بنائیں گی؟ نہیں، آپ اپنا ایفرٹ کریں، آپ اچھا کھانا بنائیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے چیز اچھی بنائی ہے۔ آپ کوئی تعریف کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرتا آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ کیوں نہیں کی میری کھانے کی تعریف۔ مجھے تو اگر میرے ہسبینڈ کہتے ہیں نا کہ کھانا جو ہے نا آج بہت اچھا بنا، مجھے پتہ ہے کھانا بہت مزے کا بنا ہے، مجھے معلوم ہے۔ جس دن اچھا نہیں بنا آپ خود کہہ دیں کہ انتظار نہ کریں کہ کوئی کہے گا، بلکہ خود کہیں کہ میں تو کہہ دیتی ہوں اگر میری ہاتھ کی چائے جس دن اچھی نہ بنی ہو تو میں خود کہہ دیتی ہوں میری چائے آج اچھی نہیں بنی، کسی نے نہیں کہی لیکن میں خود کہہ دیتی ہوں چائے اچھی نہیں بنی۔ تو مطلب یہ نہیں کہ کسی چیز کو لے کر بیٹھ جائیں۔ اگر ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہے کہ جی کہ شوہر کو ناراض نہیں کرنا، شوہر اگر آپ سے ناراض ہے اور آپ کی اس عورت کا انتقال ہو جائے تو بہت زیادہ جو ہے نا، ٹھیک ہے حدیث ہے، لیکن یہ نہیں کہ اگر شوہر ڈی گریڈ کر رہے ہیں تو آپ اس کو بھی جھیلتی رہیں۔ نہیں، ہر انسان کی عزت ہوتی ہے، تو اپنی ہر انسان کی عزت ہوتی ہے، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ ٹھیک ہے، شوہر سے بلیک میل ہونا، ان کی پسند ناپسند پہ خوش ہونا، یا ان کی ٹینشنوں کو لے کے اپنے سر کا درد بنا لینا اور نیندیں راتوں کی حرام کر لینا، اتنا سر پہ نہ چڑھائیں۔ یہ باتیں کہ جی وہ انسان ہے، کھانا پانی چاہیے، کپڑے دھلے ہوئے چاہیے، وہ جو ان کی ضرورت ہے زندگی کی چیزیں ہیں، فزیکل ان کی ضرورت ہے، روحانی ان کی ضرورت ہے، وہ آپ پوری کریں، لیکن کم سے کم آپ ان سے یہ توقع نہ لگا کے بیٹھیں کہ وہ آپ کو خوش کر دیں۔ آپ اپنے آپ کو خوش کریں، اپنی خوشیوں کی کہتے ہیں نا، جو انسان خود خوش ہو، دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اپنے آپ کو خوش کرنا، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ یہ آپ کر نہیں سکتے۔ تو آپ اپنے آپ کو خوش کریں، میں نے کہا نا کہ دیکھیں، اپنی ویلیو کو سمجھیں، اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے۔ اگر آپ کو جس چیز سے خوشی ملتی ہے وہ کام کریں۔ کیا ضرورت ہے کہ اتنا زیادہ جو ہے نا لاس کی بھاگ کے کر دینا؟ کچھ نہیں ہے، آپ کی بعض اوقات اس عمل سے بھی آپ کی عزت جو ہے نا گھٹ رہی ہوتی ہے، بن نہیں رہی ہوتی ہے۔ اتنا کریں جتنا کوئی آپ کے لیے کر سکتا ہے، خوشی سے، اپنے آپ کو تھکا ہی نہیں۔ آپ تھک گئیں تو پھر آپ اپنے کام کے لیے بھی نہیں رہیں گی، تو اپنے کام اتنی صحت جتنی آپ کی اجازت دیتی ہے نا صحت کام کرنے کی، اتنا کام کریں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ چلیں جی، آج کا بلاگ یہیں اینڈ کروں گی، اور اسی کے ساتھ ہی کہ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا میں نے کچے قیمے کباب بنائے تھے، کیونکہ اسی طریقے سے ہی جو ہے نا بیف کھایا جاتا ہے۔ کچے قیمے کباب نا بڑے مزے کے لگتے ہیں، بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں، تو میں نے کچے قیمے کباب بنائے تھے، اس کے ساتھ مزیدار سی انار دانے کی اور چٹنی بنائی تھی جو میں بڑے مزے کی۔ اگر آپ کو اس کی ریسیپی چاہیے تو ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا، میں ریسیپی آپ کو دوں گی، بہت مزے کی لگتی ہے اس کے ساتھ۔ اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔